زکوٰۃ اور صدقات کا بیان چل رہا ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے مستحقین لوگ کون ہیں، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ علیہ السلام سے بیعت کی۔ حضرت زیاد نے اس موقع پر ایک لمبی حدیث ذکر کی اور اسی سلسلے میں یہ واقعہ نقل کیا کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں اس وقت ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ زکوٰۃ کے مال میں سے مجھے بھی کچھ عنایت فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو نہ تو کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ کسی غیر نبی کی مرضی پر، بلکہ اللہ نے خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے اور ان کے 8 حصے یعنی 8 قسمیں کر دی ہیں۔ تو اگر تم ان قسموں میں سے کسی قسم کے آدمی ہو تو میں زکوٰۃ میں سے تم کو دے دوں گا۔ یعنی آدمی یہ چاہے کہ میں ہر جگہ زکوٰۃ خرچ کر دوں تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو نبی کی مرضی پر اس حکم کو چھوڑا ہے کہ نبی جہاں چاہیں وہاں زکوٰۃ کو خرچ کر دے، نہ ہی غیر نبی کو اس بات کی پاور دی ہے کہ وہ جہاں چاہے اس زکوٰۃ کو خرچ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ صرف 8 جگہ ہی خرچ ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ زکوٰۃ بس حق ہے مفلسوں اور محتاجوں کا، اور زکوٰۃ وصول کا کام کرنے والوں کا اور مؤلفۃ القلوب کا۔ نیز زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے غلاموں کو آزادی دلانے میں اور ان کی گلو خلاصی کرانے میں، اور ان لوگوں کی مدد میں جو قرض وغیرہ کی مصیبت میں مبتلا ہوں، اور اسی طرح مجاہدوں اور مسافروں کی مدد میں۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف اللہ نے یہاں بیان کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، پہلا مصرف ہے فقراء، یعنی عام غریب اور مفلس لوگ۔ فقیر عربی زبان میں مالدار کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، غنی کے مقابلے میں، اس لحاظ سے وہ تمام غریب لوگ اس میں آ جاتے ہیں جو مالدار نہیں ہیں، یعنی جن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ شریعت میں مالداری کا معیار یہی ہے۔ دوسری قسم ہے مساکین، وہ ضرورت مند جن کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور بالکل خالی ہاتھ ہو۔ یہ گویا فقیر کے مقابلے میں بھی اور نیچی سطح پر ہے۔ فقیر تو اسے کہیں گے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں، بالکل خالی ہاتھ۔ تیسرے نمبر پر عاملین، اسلامی حکومت میں باقاعدہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے۔ ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ لوگوں سے گھر گھر جا کر کے درمیانی درجے کا مال ان سے وصول کریں۔ اس زمانے میں بکریاں ہوتی تھیں، بھیڑیں ہوتی تھیں، اونٹ ہوتے تھے، سونا چاندی بھی ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے کچھ لوگ اسی کام کے لیے تھے جو زکوٰۃ کو وصول کرتے تھے، اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے باقاعدہ ایک عملہ مقرر کرے، تو اس عملے کی تنخواہیں اسی زکوٰۃ کے پیسے میں سے دی جا سکتی ہیں۔ یہ مطلب ہے، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا عملہ، عاملین، یہ لوگ اگر مالدار بھی ہوں تب بھی ان کی محنت اور ان کے وقت کا معاوضہ زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہی دستور تھا۔ تیسری قسم، چوتھی قسم، پہلے فقراء، پھر مساکین، تیسرے عاملین، چوتھے مؤلفۃ القلوب، ایسے لوگ جن کی تالیف قلب اور دلجوئی اہم دینی اور ملی مصلحتوں کے لیے ضروری ہو۔ مثلا نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو انہیں اور مزید اسلام سے قریب کرنے کے لیے ان کی مالی مدد کی جائے، چاہے وہ اپنے گھر پر مالداری کیوں نہ ہو۔ وہ اگر دولت مند بھی ہوں تب بھی اس مقصد کے لیے زکوٰۃ کی مد سے ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے، ان کے دلوں کو اسلام کی طرف اور مائل کرنے کے لیے۔ 5ویں نمبر پر رقاب، یعنی غلاموں اور باندیوں کی آزادی، یا کوئی بیچارہ جیل میں بے قصور پڑا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس مد میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ 6 نمبر پر غارمین، جن لوگوں پر کوئی ایسا مالی بوجھ آ پڑا ہو جس کے اٹھانے کی ان میں طاقت اور قوت نہ ہو، جیسے اپنی مالی حیثیت سے زیادہ قرض کا بوجھ یا کوئی دوسرا مالی تاوان، ان لوگوں کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ کوئی آدمی مقروض ہے آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بیچارے کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، یہ قرض کہاں سے ادا کرے گا، تو آپ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش کر دیں، یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ 7واں مخرج فی سبیل اللہ، مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کا پورا خرچ برداشت کرنا، ان کو ہتھیار دلوانا، جیسی ضرورت ہو جہاد کے لیے اس ضرورت کے اندر اس مال کو خرچ کرنا، یہ بھی ضرورت ان کی زکوٰۃ کی مد سے ادا کی جا سکتی ہے۔ جن لوگوں یعنی دین کی نصرت اور حفاظت اور اعلاء کلمت اللہ کے سلسلے کی جو ضروریات ہیں اور مجاہدین کی جو تمام ضروریات ہیں، وہ ان کی زکوٰۃ کے پیسے سے پوری کی جا سکتی ہے۔ 8ویں نمبر پر ابن السبیل، اس سے مراد وہ مسافر ہیں جو بیچارے اپنے گھر سے سفر میں چلے، لیکن اب سفر میں ان کے پاس توشہ ختم ہو گیا یا کوئی اور پریشانی ان کے سامنے آ گئی، چاہے گھر پر وہ کروڑ پتی ہوں، لیکن سفر کی حالت میں انہیں ایک پریشانی آ گئی، کسی نے ان کا مال لوٹ لیا، اب کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، یا کوئی اور اچانک حادثہ پیش آ گیا، اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسے موقع پر مالداروں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی مد سے اس مسافر کی مدد کر دیں، اور زکوٰۃ اس وقت اگر وہ خرچ کریں گے تو ان کی زکوٰۃ صحیح جگہ پر خرچ ہوگی۔ یہ 8 مصرف ہیں، انہی 8 مصرف میں زکوٰۃ خرچ ہوگی، باقی کسی اور جگہ زکوٰۃ کی رقم نہیں لگائی جا سکتی۔ زیاد ابن حارث سدائی کی اس حدیث میں جن صاحب کے متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ زکوٰۃ کے مال میں سے مجھے کچھ عنایت فرما دیجئے، تو انہیں جواب دیتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف خود ہی مقرر فرما دیے ہیں، اگر تم ان میں سے کسی طبقے میں داخل ہو تو میں دے سکتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے یہ حق اور اختیار نہیں ہے کہ میں اس زکوٰۃ کی مد میں سے تم کو کچھ دے سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ 8 قسمیں بیان کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن به ولا يقوم فيسأل الناس رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اصلی مسکین جس کی صدقہ اور زکوٰۃ سے مدد کرنی چاہیے وہ آدمی نہیں ہے جو مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے، در در پھرتا ہے اور سائلانہ چکر لگاتا ہے، اور 1-2 لقمے یا 1-2 کھجوریں جب اس کے ہاتھ میں رکھ دی جاتی ہیں تو لے کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ اصل زکوٰۃ کا مستحق وہ نہیں ہے، بلکہ اصل مسکین وہ بندہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان بھی نہیں ہے، اور چونکہ وہ اپنے اس حال کو لوگوں سے چھپاتا ہے،
اس لیے کسی کو اس کی حاجت مندی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ صدقے سے اس کی مدد کی جائے، اور نہ وہ چل پھر کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ آپ کی سمجھ میں آئی بات؟ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیشہ ور سائل اور گداگر جو در در پھر کر لوگوں سے مانگتے ہیں، اصلی مسکین اور صدقے کے اصلی مستحق نہیں ہیں، ان کا تو پیشہ ہے، بلکہ صدقے کے لیے ایسے باعفت، ایسے پاک دامن ضرورت مندوں کو تلاش کرنا چاہیے جو شرم و حیا اور اپنی خودداری کی وجہ سے لوگوں پر اپنی ضرورت بھی ظاہر نہیں کرتے اور کسی سے سوال بھی نہیں کرتے۔ یہی لوگ اصل مسکین ہیں جن کی خدمت اور مدد نہایت مقبول اور پسندیدہ عمل ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جاننا مالداروں کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو دیکھیں واقعتاً کون مستحق ہے۔ گھروں پر جو مانگنے آتے ہیں ان کا تو پیشہ ہے کہ بھائی رمضان میں فلاں گھر سے مجھے ہر سال اتنی زکوٰۃ ملتی ہے، تو وہ تو در در پھرتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک ہزار روپے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، بظاہر ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، مرہم لگے ہوئے ہیں، اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کی گدڑیوں میں سے لاکھوں روپے نکلتا ہے۔ ان کے اکاؤنٹ اگر چیک کیے جاتے ہیں تو لاکھوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں پڑے رہتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ کچھ فرضی بھی ہو جاتے ہیں کہ پٹی لگائی اور باندھ دی اور پیر موڑ لیے اور ایک کرائے پر رکشہ والا پکڑ لیا، اور اس طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ ایک نے پیسے دیے اور اس کی تھیلی لے کر جو بھاگا ہے وہ سارا جو اس نے پٹیاں وٹیاں باندھ رکھی تھی کھول کر وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ غریب جو رکشہ میں بیٹھا ہوا تھا اور محتاج بنا ہوا تھا، لوگ دیکھنے لگے کہ یار یہ تو واقعی صحیح آدمی تھا اور پیسے مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، یہ سب فرضی پٹی اس نے باندھ رکھی تھی۔ تو اس طرح کے واقعات بھی سامنے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے مالداروں کی وہ کہ لوگوں کو دیکھیں ہمارے آس پڑوس میں کون ہے جو خودداری کی زندگی گزار رہے ہیں، مارے شرم کے ان کا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلتا ہے، وہ اصل زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ پہنچاؤ تاکہ ان کی عزت بھی بچی رہے اور ان کا کام بھی بن جائے۔ اصل وہ مستحق ہیں اور ان کی خدمت اور مدد کرنا نہایت مقبول اور پسندیدہ عمل ہے۔ عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي۔ اور سنیے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ حلال نہیں ہے مالدار کے لیے اور توانا اور تندرست کے لیے۔ مالدار آدمی زکوٰۃ لے اس کے لیے بھی حلال نہیں۔ ایک تندرست ہے، ہٹا کھٹا آدمی ہے، مزدوری کر کے 500 روپے کما سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہتا، نکھٹو ہے، بدنام کرنا چاہتا ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو، اسے بھی زکوٰۃ مت دو۔ اسے کہو بھائی کچھ کرو، کچھ کھاؤ، کچھ کماؤ، اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں، محنت مزدوری کرو۔ یہ مانگنے کا ہاتھ اچھا نہیں ہے، دینے والے بنو، مانگنے والے مت بنو۔ اللہ تعالیٰ ذلت سے بچائے، مانگنا تو ذلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انسان کو کمانے کا اختیار دیا ہے، وہ محنت تو کرے جبھی تو کچھ ملے گا اس کو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ حلال نہیں ہے مالدار کے لیے لینا، اور تندرست اور توانا ہٹے کٹے آدمی کے لیے لینا زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ عن عبید اللہ بن عدی بن الخیار قال اخبرني رجلان انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا النظر وخفضه فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسبين۔ رواه أبو داود والنسائي۔ عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار تابعی نقل کرتے ہیں کہ مجھے دو آدمیوں نے بتایا کہ وہ دونوں حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام اس وقت زکوٰۃ کا مال تقسیم فرما رہے تھے۔ زکوٰۃ کا مال آتا تھا تو اللہ کے نبی غربا پر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو ہم دونوں نے بھی اس میں سے کچھ مانگا، آپ نے نظر اٹھا کر ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا، اچھا، تو آپ علیہ السلام نے ہم کو تندرست، صحت مند اور طاقتور محسوس کیا۔ پھر فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں، مگر یہ سمجھ لو کہ ان مالوں میں مالداروں کا اور ایسے تندرست اور توانا لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے
جو اپنی معاش کمانے کے قابل ہوں۔ ان دونوں حدیثوں میں مالدار سے مراد وہی آدمی ہے جس کے پاس اپنے کھانے کپڑے جیسی ضروریات کے لیے کچھ سامان موجود ہو اور اسے فی الحال ضرورت نہ ہو۔ ایسے آدمی کو اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے، اگر آپ زکوٰۃ دے دیں تو اگرچہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن خود اس آدمی کو زکوٰۃ لینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو آدمی تندرست اور توانا ہو، محنت کر کے روزی کما سکتا ہو، اس کو بھی زکوٰۃ لینے سے بچنا چاہیے۔ عام ضابطہ یہی ہے، اور ان دونوں حدیثوں میں اسی عام ضابطے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، لیکن خاص حالات میں ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ لینے کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور ان کی ضرورت اس اپنی کمائی سے پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں سے یہ بھی فرمایا، اگر تم لینا چاہو تو میں دے دوں گا۔ آگے آپ نے حقیقت بھی بیان کر دی کہ مالدار کے لیے لینا جائز نہیں ہے، تندرست اور توانا کے لیے بھی لینا ٹھیک نہیں ہے۔ کماؤ اور محنت کرو اور اپنے ہاتھوں سے کما کر اپنے بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، اپنی ضروریات کو پوری کرو۔ آگے مسئلہ ہے کہ کیا زکوٰۃ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان والوں کو بھی دی جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ یہ مسئلہ کل آپ کے سامنے آئے گا تفصیل سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔